قرآن بالتحقیق کی تعارفی تقریب کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ جناب محترم کرنل عمر شبیر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ کرنل صاحب کو کیونکہ یہ ہمارے قرآن سینٹر میں دوسری تیسری دفعہ تشریف لائے ہیں، تو زیادہ تر ہمارے اپنے افراد دوست احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو وہ کرنل صاحب کو ان کا تعارف شاید بہت کم جانتے ہوں، تو میں مختصر سا تعارف کرنل صاحب کا کروا دیتا ہوں، جس سے پتہ چلے کہ انہوں نے اب تک دین کی کیا کیا خدمت کی ہے۔ کرنل عمر شبیر صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے۔ انہوں نے قانون کی ڈگری کے علاوہ اکنامکس، انگریزی ادب، ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن، ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی، اور دفاع وطن کے لیے فوج میں کرنل کے عہدے پر خدمات سر انجام دینے کے بعد انہوں نے خود ہی قرآن کے لیے تحقیقی سفر کا آغاز کر دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے منزل اور گرج جیسے بین الاقوامی شہرت کے ناول لکھے، جو خاص کر پاکستان میں انسانیت کے مسخ شدہ نظاموں کے خلاف براہ راست انقلابی جدوجہد کے لیے افق کے پار ایک اٹھتی ہوئی روشنی ثابت ہوئے، کیونکہ ان میں بھی انہوں نے قرآن کی سچائیوں کا سہارا لیا تھا۔ بہرحال قرآن کی تحقیق کے لیے انہوں نے قرآن کی عربی کے ہر لفظ و حرف کی انتہائی گہرائیوں تک تعلیم و آگاہی حاصل کی۔ کرنل صاحب کا علوم مشرق و مغرب کا وسیع مطالعہ ہے، جس میں قدیم و جدید سائنس، فلسفہ، تاریخ، مذاہب، ادب وغیرہ شامل ہیں۔ اسی لیے انہوں نے قرآن کے حروف و الفاظ کی گہرائیوں اور پہنائیوں سے آشنا کیا۔ کرنل عمر شبیر صاحب بالکل ہی کسی فرقے پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے خصوصی طور پر ان کی طرف سے کیے گئے قرآن کے ترجمہ میں اور عمومی طور پر ان کی دیگر تحریروں میں شفاف وسعتوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم کرنل عمر شبیر صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام کیسے لے لیا۔ کرنل عمر شبیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، میرا آج کا موضوع سورہ 20 کی پہلی آیت کریمہ ہے طٰہٰ، اور اس سے منسلک اس کی دوسری آیت، مگر اس سے پہلے کچھ التجائیں ہیں اور سلام ہے اور احترام ہے۔ آپ سب تک میرا سلام پہنچے، اور ان تمام بزرگوں تک جنہوں نے ابھی اظہار فرمایا ہے ان تک میرا احترام بھی پہنچے، آپ تک بھی پہنچے۔ التجائیں یہ ہیں کہ وہ سب لوگ جو آخری نبی کے تابع دار ہیں محبت کے، اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ نو انسان کو اتنی آسانیاں دے اور اتنا ادراک دے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف آئے۔ اور التجاؤں میں یہ بھی التجا ہے کہ اے بارِ الہ، ہم دعوے دار ہیں تو ہمیں امیدوار سمجھنا، اور جو سیدنا ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لینا تو ہمیں اس قطار میں کھڑے کرنا جو سنورنے والوں کی ہو، سنوارنے والوں کی ہو، صالحین کی قطار میں کھڑے کرنا، جو خود بھی سنورتے ہیں دوسروں کو بھی سنوارتے ہیں۔ اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی امیدوار ہیں، ہمیں بھی کھڑے کرنا اس قطار میں جو سنورنے والے ہیں، جو سنوارنے والے ہیں۔ جن بزرگوں نے یہ سینٹر قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہ یہ ان کی روشنی ہے، اور وہ سب لوگ جن کا تعلق اس سے ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ معزز حاضرین، یہ تھی التجائیں، اور ساری عمر التجائیں ہوتی رہیں اللہ سے
تو اس کی بارگاہ میں کوئی ایک آرزو بھی قبول ہو جائے تو ہماری بات بن گئی. چونکہ قرآن کریم کے سفر پر چلا تو یونان ایک دور میں بہت ہی جہالت کا سرچشمہ تھا. کہتے تھے لوگ، کہتے تھے یونان وقت کیونکہ دیوتا تھے نا، جہاں دیوتا ہوں گے وہاں روشنی کیا ہوگی. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں پینڈورا باکس. یہ بات نہ کرو پینڈورا باکس کھل جائے گا، یہ بات نہ کرو پینڈورا. پر یہ کیا تھا پینڈورا باکس؟ کیا تھا؟ ایک حسینہ تھی، کوئی دیوی تھی دیوتاؤں کی، اس کا نام پینڈورا تھا. وہاں ایک باکس پڑا ہوا تھا دیوتاؤں کے پاس. وہ اتنا خوبصورت تھا باہر سے، جب اسے دیکھا جاتا تھا تو دیکھنے والوں کی نگاہوں میں حسن ہے تو لگ جاتی تھی کہ مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہے اس میں. ایک بار دیوتا خوش ہوئے تو انہوں نے پوچھا پینڈورا سے کیا چاہیے. پینڈورا نے کہا وہ والا باکس چاہیے مجھے. انہوں نے کہا چلو دے دیتے ہیں پر ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ یہ کھولنا نہیں. معزز حاضرین، میں آؤں گا بات کرتے کرتے طاہا تک. کیوں مجھے یہ بات وہاں سے اٹھا؟ کیونکہ جو آیت کریمہ ہے نا طاہا کی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی وہاں تک آؤں. پوچھا جو تھی نا پینڈورا، اس پر شرط لگا دی کھولنا نہیں ہے، پھر دیتے ہیں. وہ مان گئی کہ نہیں کھولوں. لیکن جب وہ غائب ہو گئی، تھوڑی دور چلی گئی تو اس نے کھول دیا. لکھا ہے داستانوں کی داستانوں نے لکھا ہے کہ جب اسے کھولا تو اس سے نامرادیاں نکل آئی، محرومیاں نکل آئی، پریشانیاں نکل آئی، مصیبتیں نکل آئی اور دنیا پر تاریخ ہو گئی. دیوتاؤں نے کہا تمہیں کہا تھا نہ کھولو. معزز حاضرین، تب سے لے کر اب تک اگر ہم غور سے دیکھیں تو پریشانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پینڈورا باکس سے کھلی، پر ہیں تو ہیں. ہم شکار تو ہیں مصیبتوں کا، پریشانیوں کا. دیوتاؤں کی داستانوں سے داستان چلے یا نبیوں اور پیغمبروں پر نازل ہونے والی وحی سے ہم تک آگاہی ملے. بات ایک ضرور ہے کہ اس شجر کے پاس نہ جانا ورنہ. کہہ دیا گیا پر گئے اور پھر وہی ہوا جو محرومیاں تھی، جو مشقتیں تھیں، جو مصیبتیں تھیں. اور پھر التجا ہوئی کہ کوئی اس کا تریاق بھی ہے کہ نہیں ہے والے رہا. ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی راہ، کوئی سبیل ہے بھی کہ نہیں ہے. اور پھر آواز آئی طاہا اے سچائیوں کی روشنی کو عام کر دینے والے میرے حبیب. یہ لفظ طاہا کا انگریزی میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ لائٹنر آف دا ٹروتھس. اور اگر پنجابی میں اللہ بات کر رہا ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوتا؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں. کہہ رہا ہوتا سونیا یہ جو سچائیوں کی روشنی کو عام کرنے والے ہو میرے حبیب جس سے محبت کرتا ہوں، سونیا یہ جو سچائیوں کی روشنی کو عام کر رہے ہو، کون سی سچائیوں کی روشنی؟ کون سی سچائی؟ ایک ہی سچائی ہے، دوسری سچائی کوئی ہے نہیں. یہ پتا چلا مجھے قرآن سے، ایک ہی سچائی ہے اور وہ ہے قرآن. یہ سچائیوں کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو تضاد پیدا کر رہے. تو پھر ساری عمر جو تراجم ہم نے پڑھے، کبھی کبھی بڑے سوالات ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہا ہوگا کہ محمد ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ کیا یہ کہا ہوگا کہ اے لوگوں تم بیویاں بھی رکھو اور رونیاں بھی رکھو؟ کہ کیا اللہ نے یہ کہا ہوگا اور یہ کہا ہوگا اور وہ کہا ہوگا؟ مچلتی تھی روم میں ایسے سوالات اٹھتے تھے میرے دل میں، دماغ میں. تب میں نے اس قرآن کریم کے لیے جو جسارت کی، کوشش کی جاننے کی،
تو پہلے تو میں بڑی تنقید کرتا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے تراجم کیے، جنہوں نے تفاسیریں کی. مجھے اختلاف کرنا چاہیے تھا پر تنقید تو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ مجھے اس وقت پتا چلا جب میں اسرام میں چلا، تب مجھے غالب کے شعر کی اصل سمجھ آئی. کیا؟ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، کیوں صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. یہ کچھ کاوے کاوے ہے نا. کاوے کاوے کہتے ہیں کہ سنگلاخ چٹان ہے، کدال ہاتھ میں پکڑی ہے آپ نے، آپ جب ایک اس پر ٹک ٹک کرتے ہیں، ایک ضرب لگاتے ہیں، وہ جو ٹک ٹک کر کے جب آپ ضرب لگاتے ہیں نا، جب آپ ضرب لگاتے ہیں نا سنگلاخ پتھر کے اوپر، تو وہ جو کدال ہے لوٹ کے منہ کی طرف آتی ہے. کاوے کاوے اسے کہتے ہیں. کاوے کاوے ٹک ٹک کر کے سنگلاخ چٹان کو آپ کھود رہے ہیں، اور کھود کر کرنا کیا ہے؟ لانا ہے جوئے شیر کا. یہ اتنی سی آسان بات ہوتی تو ہم لوگ ابھی تو آدھا سفر طے کیا ہے امت اسلامیہ نے چلتے 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 تراجم تفاسیر. کس لیے؟ تاکہ اللہ جو کہہ رہا ہے سمجھے تو صحیح. جتنے بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو قرآن سے محبت ہے اور انہوں نے ترجمہ کیا یا پڑھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم کتنا بھی اختلاف کریں کسی سے، کتنا بھی اختلاف کریں، میرے بھائیوں یہ جہان بہت ہی نازک جہان ہے کہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور اللہ نے وہ کہا ہی نہیں اور آپ لکھ دیتے ہیں. کیا گزرے گی، کیا گزرے گی، کیا گزرے گی. پھر دعا کس سے مانگی جائے گی؟ خطائیں ہوگی تو کس سے؟ دعا بھی تو اسی سے مانگی. اسی میں چل کر مجھے پتا چلا، اسی میں چل کر پتا چلا جب ایک ایک لفظ کی تہوں میں گیا اور جن بزرگوں سے استفادہ کیا، تو پھر مجھے پتا چلا میری عمر کتنی دراز ہے. کیونکہ ہر لفظ پر جب اس کی گہرائیوں میں جایا جاتا تھا تو جو مسرتیں اٹھتی تھی تو میری دعا ہوتی تھی کہ اللہ ابھی نہ مجھے مان، اس لفظ کی تہوں تک جانے دے، ابھی نہ مان، اس لفظ تک مجھے پہنچ لینے دے. موت کا کیا پتا کب آ جائے. اس لفظ کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، مسرتیں اٹھ رہی ہیں. وہ جنت تو بھول گئی جسے اللہ نے کہا، پر یہ جنت شروع ہوگی جو لفظ درا کا، ادرا کا. اور کیا ہے یوم الدین؟ تمہیں ادراک ہے؟ پھر پوچھتا ہوں کیا ہے یوم الدین؟ تمہیں ادراک ہے؟ آواز ہے دل میں آیا. اللہ نے شعور کیوں نہیں لگایا لفظ؟ یہاں عقل کیوں نہیں لگایا اللہ نے لفظ؟ یہاں دل کیوں نہیں لگایا؟ قلب کیوں نہیں لگایا؟ کیوں ادراک کیوں لگا دیا ہے؟ تب پتہ چلا مجھے کہ اچھا وہ جو سیڑھیوں پر چڑھنا ہے وہ تو درجہ بدرجہ درجات کہلاتا ہے، جو اس سے نیچے اترنا ہے وہ درجات کہلاتا ہے. آپ دانش کی گہرائیوں میں اترتے جائیں، اترتے جائیں. یہ ہے قرآن کریم جب آواز آتی ہے کہ اس کی گہرائیوں میں اترتے کیوں نہیں ہو. جب اس گہرائی میں اتر رہا تھا نا تو پتہ چلا مجھے کہ میری عمر کتنی دراز ہے. ایک ایک لفظ پر جب واپس لوٹتا تھا تو مجھے یوں ہی پتہ چلتا تھا کہ میں وہاں پر کھڑا ہوں جہاں ابھی شروع نہیں ہوا. پھر میری نگاہ اٹھتی تھی بڑے بڑے بزرگوں کی جانب، بڑے بڑے علماء کی طرف، تو سلام کرتا تھا میں کہ واہ کیا زندگی گزاری آپ نے، اور آپ گواہ رہنا کہ ان سب کو میرا سلام پہنچے اور دعا پہنچے. اختلافات اپنی جگہ پر، جنہوں نے بھی آخری نبی سے محبت کی اور جنہوں نے قرآن سے محبت کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بیٹے بیٹیاں پوچھ سکتے ہیں اتنی طویل عمر کے بعد آپ نے قرآن سے سیکھا تو کیا سیکھا؟ آپ نے قرآن سے کیا بات پائی ہے؟ ہمیں ایک لائن میں بتاؤ. بیٹے اور بیٹیاں آج کی طویل بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں رکو رکو رکو، ایک سینٹنس میں بتاؤ کہ سارے قرآن میں لکھا گیا ہے.
عالم ہو تو جواب دے، لیکن ہم تو طالب علم ہیں، جو کہا تھا نا کہ خضر چینے لبے ثابت ہوگا، علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست۔ جو علم والے تھے یہ تو چاہتے